لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگان ملت، برادران اسلام، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ نے جتنے انبیاء اور جتنے رسولوں کو بھیجا تھا ان کا مشن یہ تھا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کے تمام انبیاء کا اصل کام یہ تھا اللہ کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، بھلائیوں کا پرچار کرنا، برائیوں سے روکنا۔ لیکن اس دعوت کی جو دو اہم بنیاد تھی وہ ہے ایک حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ اگر یہ دونوں حق انسان ادا کرتا ہے تو سب سے اچھا انسان وہی کہلائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں حقوق کی ادائیگی کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور جو لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ہم اور آپ جب کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد تو اگر دیکھا جائے اللہ سب سے بڑے ہیں تو اللہ کا حق بھی سب سے بڑا ہے۔ اس اعتبار سے حقوق اللہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندوں سے کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ کہ اے میرے بندو مجھ سے ایسے ڈرو جیسا میرے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ تو بہت عظیم ہے، اللہ کا حق ہم سے کہاں ادا ہوگا؟ تو اللہ جل شانہ نے دوسری آیت نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے میرے بندو جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو۔ صحیح ہے کہ میرا حق تو تم نہیں ادا کر پاؤ گے، لیکن جتنی تمہارے اندر سکت ہے اتنا تو میرا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کا حق بہت بڑا ہے۔ یقیناً کوئی انسان اللہ کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ خود کہتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی آپ میرے بندوں کو یہ پیغام سنا دیجئے کہ میری ذات جو ہے غفور اور رحیم ہے، میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، بلکہ میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں غفار ہوں، ستار ہوں۔ مجھے تمہاری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نماز کی ضرورت نہیں، تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، میں تو مستغنی اور بے نیاز ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ یہ کبھی ذہن میں مت لانا کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس سے اللہ کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ہم کو اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کی ذات بالکل بے نیاز ہے، ہم اگر اس کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ ہم کو سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرے گا، نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر ہم اس کا حق نہیں ادا کرتے تو نقصان ہمارا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا۔ لیکن بندہ محتاج ہے،
بندہ ہر وقت ضرورت مند ہے، بندہ جلدی سے اپنے حق کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بندوں کے حقوق کی اہمیت اور زیادہ ہے، اس لیے کہ بندوں کا حق اگر آپ ماریں گے تو اللہ معاف نہیں کر سکتے، توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے سے جا کے معافی مانگیے، جو آپ نے اس کا حق مارا ہے وہ حق دے دیجیے۔ اگر میں کسی کے جیب سے 1000 روپیہ نکال لوں اور خوب اچھی طرح سے غسل کر کے عطر لگا کے 2 رکعت نماز حاجہ پڑھ کر اللہ سے دعا کروں، اے اللہ معاف کر دے، میں نے چوری کیا ہے، اے اللہ معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں مجھے حق نہیں، اس لیے کہ وہ بندے کا حق ہے جس کے جیب سے لے آئے ہو 1000 روپیہ، اس سے جا کے معافی مانگو یا اس کا 1000 روپیہ ادا کر دو تب ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا من المفلس، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو سب لوگوں نے، جیسے ہم لوگ عربی زبان کا جو لفظ ہے اس کا معنی جانتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں مفلس کا مطلب قلاش، جس کے پاس درہم اور دنانیر نہ ہو، جس کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو۔ تو صحابہ نے وہی کہا من لہ لا دینار ولا درہم، اے اللہ کے رسول مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، پیسہ کوڑی نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مفلس ہے، محتاج ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو بڑی نیکیاں لے کے جائے گا، بڑی نمازیں، بڑے حج اور خوب اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ ہوگا، خوب نفلی روزہ رکھے ہوگا، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغل خوری کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا ہوگا، اور جب اللہ کے پاس جائیں گے، جس دن اللہ سب کو بدلہ دلائیں گے، تو اللہ میاں اس روز بلائیں گے کہ اس کے اوپر کسی کا حق ہے، بہت سے لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اے میرے پروردگار مجھے بلا وجہ اس نے گالی دی تھی، اے اللہ مجھے اس نے برا بھلا کہا تھا، میری عزت اور آبرو پر حملہ کیا تھا، مجھے طعنہ دیا تھا، میری غیبت کی تھی۔ اللہ میاں اس سے کہیں گے دو، ان لوگوں کے حقوق جو تمہارے اوپر ہیں وہ دو۔ بندہ وہاں چیک لے کے نہیں گیا ہے، نہ پنجاب بینک کا، نہ کسی اور بینک کا، اور نہ کسی اور ملک کے بینک کا، چاہے اپنے ملک کا ہو چاہے کسی کا۔ وہاں جو چلے گا سکہ وہ نیکیاں ہوں گی، اعمال صالحہ ہوں گے، وہی چلے گا۔ جب یہ لوگ مانگیں گے تو اللہ کہیں گے دو، تو کہے گا اللہ میاں میرے پاس تو یہاں کچھ نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی کارڈ ہے کہ میں نکالوں پیسہ اور دے دوں ان لوگوں کو۔ تو اللہ کہیں گے ان کو دو اپنی نیکیاں، کسی کو نماز دے دے گا، کسی کو روزہ دے دے گا، کسی کے ساتھ کا جو اچھا معاملہ کیا ہوگا وہ دے دے گا، کسی کو زکوٰۃ جو دیا ہوگا اس کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ دے دے گا، اللہ کے راستے میں بے پناہ جو دولت خرچ کی ہوگی وہ دے دے گا۔ پھر بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے، کہیں گے اللہ میاں میرا بھی حق باقی ہے، مجھے دلوائیے۔ تب اللہ کہیں گے دو، تو کہے گا اللہ میاں ساری نیکیاں بھی ختم ہو گئیں، اب میں کہاں سے دوں گا؟ تب اللہ کہیں گے ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال، ان کے نام اعمال میں جو گناہ ہے ان تمام گناہوں کو اس کے نام اعمال میں منتقل کر دو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ہے اصل مفلس، دنیا میں بڑی نیکیاں کمایا تھا لیکن وہاں جانے کے بعد بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ساری اس کی نیکیاں چلی گئیں، اور ان لوگوں کا گناہ اپنے سر لے کے کیا ہے جہنم میں چلا جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق کی اہمیت کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے بارے میں پڑھیے قرآن میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں اللہ جل شانہ بہت سے نبیوں کو سلسلہ وار تذکرہ کیا ہے۔ قوم نوح، قوم موسیٰ، حضرت ابراہیم کی قوم کا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، حضرت شعیب، حضرت صالح کی قوم کا، سب کا تذکرہ کیا ہے۔ اور جب ان واقعات کو پڑھیں گے تو تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ دو ہی چیز آئے گا، جس کو آپ سے کہا حقوق اللہ، حقوق العباد۔
جتنے انبیاء ہیں سب کی پہلی دعوت تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت نوح کی یہی دعوت، حضرت نوح کے بعد ابراہیم، ابراہیم کے تمام اولاد سب کی یہی دعوت تھی۔ حضرت سلیمان ہو، حضرت زکریا ہو، حضرت یحییٰ ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں کی پہلی آواز، پہلی پکار، پہلی صدا، پہلی ذمہ داری یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق، اس لیے اس کا حق ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رات بھر عبادت کرتے تھے، کبھی کبھی اللہ کے رسول خود کہا کرتے تھے ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔ اے میرے پروردگار، آپ کو جیسا پہچاننا چاہیے میں نے نہیں پہچانا، آپ کی عبادت کا حق جیسا ادا کرنا چاہیے میں نہیں ادا کر سکا۔ ہم آپ اللہ کے بارے میں کہتے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ اے میرے پروردگار، آپ کی ہم کتنی تعریف کریں گے، ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، وہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ آپ کی ثنا اور آپ کی تعریف کر سکیں۔ آپ نے خود جو تعریف کی ہے اسی تعریفات کو ہم دہرا دیتے ہیں۔ تو اللہ کا حق سب سے بڑا۔ اس کے بعد اس قوم میں جو اخلاقی برائیاں ہوتی تھیں، جو کمیاں ہوتی تھیں، جس کو منکر کہا جاتا تھا، نبی اس پر کیا ہے انگلی رکھتے تھے، اس پر نشاندہی کرتے تھے اور اس پر روک ٹوک کرتے تھے۔ جب بھلائی کا پرچار ہوتا ہے تو انسان ایک کان سے سن کے چاہے دوسرے کان سے نکال دے یا دل میں اتار لے، یہاں تک تو گنجائش رہتی، لیکن جب آپ منکر پر روک ٹوک کریں گے تو سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ جو شخص اس منکر میں مبتلا ہوگا وہ آپ کو بخشے گا نہیں، وہ آپ پر سیدھا الزام لگائے گا، الٹی سیدھی تہمت لگائے۔ بڑے اچھے بننے والے ہیں، ان کے اندر بھی تو خرابیاں ہیں۔ کون کہتا ہے انسان کے اندر خرابی نہیں؟ ایک ذات صرف ہے جو تمام نقائص اور خرابیوں سے پاک ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کی ذات۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے، تمام خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر دونوں طرح کی چیز پائی جاتی ہے۔ جب ایک انسان کسی کے اندر برائی کو دیکھے تو اس کو ٹوکنا چاہیے، اس انداز سے نہیں کہ اس کی تحقیر ہو، اس کی تذلیل ہو، بلکہ ناصحانہ انداز سے، مشفقانہ انداز سے اس کو ٹوکنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا مدین۔ انہوں نے ایک شہر بسایا تھا تو اس شہر کو بھی مدین کہتے تھے اور حضرت ابراہیم کی اس اولاد کو بھی کہتے تھے۔ وہاں جو لوگ رہتے تھے ان کو بھی کہا جاتا تھا اہل مدین یا اصحاب مدین۔ اور وہاں ایک جنگل تھا، اس میں ایک درخت تھا، اس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، تو قرآن نے کہیں ان کو کہا ہے اصحاب الایکہ، جنگل والے، بن والے، درخت والے، جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اللہ کی پوجا چھوڑ کر۔ اسی طرح سے وہ لوگ جب ناپ تول کرتے، خرید و فروخت کرتے، لین دین کرتے تھے تو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، خود پورا پورا لیتے تھے، دوسروں کو کم کر کے لیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا، حضرت شعیب کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ خطیب الانبیاء، ان کے واقعات کو پڑھیے تو ایک ہی بات کو مختلف انداز سے سمجھاتے ہیں، جیسے ایک مقرر اور ایک خطیب جو ہے اپنی بات کو مختلف انداز اور مختلف اسلوب میں سمجھاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، کہیں کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین،
اے میری قوم ناپ تول میں کیا ہے پورا پورا دیا کرو، تم لوگ گھٹانے والے کم کرنے والے مت بنو۔ کہیں کہتے ہیں اوفوا المکیال والمیزان وزنوا بالقسطاس المستقیم، پورا پورا وزن کیا کرو، ناپا کرو تو ترازو صحیح رہا کرے، اس سے وزن کر کے دیا کرو۔ کہیں کہتے ہیں ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور جتنے لوگوں کا جتنا حق ہے، جتنی چیزیں ہیں، اس میں کوئی قطر بود مت کیا کرو، ڈنڈی مت مارا کرو، پورا پورا حق ادا کیا کرو۔ اور کہیں کہیں سمجھانے کے انداز سے کہا انی اراکم بخیر، میں تو تم کو خوشحال دیکھتا ہوں، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تم لوگ جو خرید و فروخت کرتے ہو تو ڈنڈی مارنے سے کیا ہو، ڈنڈی مت مارا کرو۔ ہاں ایک آدمی اگر غریب ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو تو انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ اگر ڈنڈی مار رہا تو کچھ گنجائش ہے، لیکن وہ کہتے ہیں انی اراکم بخیر، میں تو تم کو اچھی حالت میں دیکھتا ہوں اور میں تمہارے اوپر مسلط نہیں ہوں، میرا کام صرف یہ ہے تم کو بتا دینا کہ تم لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور یہ اللہ کے عذاب کا مستحق تم لوگوں کو قرار دیا جائے گا اور تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام رات دن سمجھاتے رہے۔ سورہ اعراف کی آیتیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ ہود میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور سورہ شعراء میں کہا گیا كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ حضرت شعیب نے ہر طرح سے سمجھایا لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جب حد سے آدمی تجاوز کر جاتا ہے تب اللہ کا غضب آتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو، کسی قوم کو بچا نہیں سکتی۔ حضرت شعیب نے پوری خیر خواہی کے ساتھ ناصحانہ انداز سے، مشفقانہ انداز سے ان لوگوں کو کہا کہ ناپ تول میں تم لوگ کمی مت کیا کرو، جو تجارت کا تم کام کرتے ہو پورا پورا دو، پورا پورا لو، اللہ اس میں برکت عطا کریں گے۔ بظاہر میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں اور اللہ تم کو خوشحال بنائیں گے، لیکن اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا دردناک عذاب آئے گا۔ حضرت شعیب نے سمجھایا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں جب ہوئے تو ایک مرتبہ شدید گرمی پڑی اور اس گرمی میں سب لوگ بلبلا اٹھی اور سارے لوگ گھر سے باہر نکلے کہ جو درخت ہیں، جو سایہ ہے کہیں وہاں نکل کے بیٹھیں تاکہ گرمی سے آرام مل جائے۔ تو دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا جو ہے ایک جگہ آ گیا ہے، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ بدلی جو آئی ہے ابھی پانی برسے گا۔ ساری کی ساری قوم اسی کے نیچے آ گئی اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں تو اللہ کہتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، جو سائبان کی طرح تھا، بدلی جو آئی تھی، انہوں نے سمجھا کہ بارش ہوگی، آرام ملے گا، لیکن وہاں سے آگ کے انگارے جب برسنا شروع ہوئے تو پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بندوں کا حق مارنا ہوا، اور بندوں کا جب حق انسان مارتا ہے سمجھانے کے بعد بھی اگر نہیں مانتا ہے تو اللہ تو معاف نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور انسان کیا ہے تباہ و برباد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب انسان ناپ تول میں کمی کرے گا تو اللہ کہتے ہیں قحط پڑے گا، بارش رک جائے گی، اس کا رزق قطع کر دیا جائے گا، اس کی روزی توڑ دی جائے گی، کاٹ دی جائے گی۔ اور آج دیکھ لیے ناپ تول میں کتنے لوگ کمی کرتے ہیں، کتنے لوگ ملاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے
مکے کے لوگ بھی تجارت کرتے تھے، مدینے کے لوگ زراعت پیشہ تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، کھیت والے بھی وزن کر کے دیتے ہیں۔ کھجور اگر ہے چاہے وہ ناپ کر دیں چاہے تول کر دیں، ان کے ہاں ناپ کر چیزیں زیادہ دی جاتی تھی۔ آج کل تو طرح طرح کے ترازو آ گئے ہیں، طرح طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، کہیں کیلا گن کے بکتا ہے، کہیں تیلا تول کے بکتا ہے۔ تو بہرحال قرآن نے بار بار کہا اوفوا الکیل والمیزان، کہ ناپنے اور تولنے میں پورا پورا دیا کرو، اس میں کم مت کیا کرو۔ اللہ کے رسول جب مدینہ طیبہ آئے تو وہاں بھی دیکھا کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، سورہ مطففین کی ابتدائی آیت، ویل للمطففین، پہلا ہی لفظ ہے۔ اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ ویل کے معنی آتے ہیں جہنم کی ایک وادی کا نام، ویل کے معنی عذاب کے ہیں، ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں ستیہ ناس ہو فنا آدمی کا، تباہ و برباد ہو جائے، غارت ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں ویل للمطففین، تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جب آگے ذکر کیا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے میں اپنا حق تو پورا لوں، اس میں 1 گرام بھی کم نہ ہو، اور جب دوسروں کو دینے لگوں تو 5 گرام نہیں 50 گرام کم۔ اللہ کہتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ کون لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں؟ جو لوگ اپنا حق جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کے لیتے ہیں، یستوفون، ایک چیز بھی کم نہیں کرتے، 1 گرام بھی نہیں کم کرتے۔ کپڑا اگر ہوگا 1 انچ بھی کم نہیں کریں گے، چاہے دودھ ہو چاہے تیل ہو چاہے جو چیز وہ اگر ناپ کے دے رہے ہوں، وزن کر کے دے رہے ہوں، اپنا حق تو پورا وصولتے ہیں۔ اور یقینی طور پر اپنا حق اگر کوئی آدمی پورا لیتا ہے یہ قابل مذمت چیز نہیں ہے، یہ تو قابل تعریف ہے۔ میرا جو حق ہے میں پورا پورا دوں، لیکن دوسروں کا جو حق ہے اس کو بھی تو پورا دو۔ ان کے یہاں 2 معیار تھا، اپنا حق وصولنا ہوتا تھا پورا پورا لیتے تھے، دوسروں کو دینا ہوتا تھا تو کم دیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ آپ کسی دکان پر کوئی چیز خریدنے گئے، مثال کے طور پر گھڑی آپ نے دیکھا، دکاندار سے پوچھا، اس نے کہا 1000 کی، تو آپ جملہ استعمال کرتے ہیں کچھ کم زیادہ۔ اب اگر دکاندار کہہ دے بھیا تو دے دا 1000 سے اوپر دے دا نا، 1200 دے دا، 1500 دے دا، تو آپ کہیں گے؟ آپ تو کہیں گے میں تو کم کرانا چاہتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہر آدمی کی، ہر امت کی ایک مدت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جو وقت آپ کا مقرر ہے 1 سیکنڈ نہ تو پیچھے ہل سکتا ہے اور نہ آگے ہو سکتا ہے۔ تو اگر انسان کیا ہے آگے آ چکا ہے تو اب پیچھے کیسے جائے؟ ایک آدمی کا ہے 70 سال کا ہو گیا ہے، ابھی اس کی مدت نہیں پوری ہوئی ہے، تو اگر مدت 2 دن کے بعد پوری ہو رہی ہے تو کیا وہ پیچھے ہٹے گا؟ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ تاکید کے لیے آیا ہے کہ نہ آگے بڑھ سکتے ہو نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو، جو وقت مقرر ہے 1 سیکنڈ کی اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی برائی یہ تھی دوسروں سے پورا حق لیتے تھے اور اپنا حق پورا لیتے، اور دوسروں کو جب دینا ہوتا تھا تو ڈنڈی مار دیا کرتے۔ آج آپ جائیے تو دیکھ لیجئے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو ناپ کر دیتے، وزن کر کے دیتے تو گھٹا دیتے تھے، کم کر دیتے تھے۔ آج دکاندار جب ہے دیکھے گا ٹھیلے والا بیچ رہا ہے کچھ سستا بیچتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کرایہ تو دینا نہیں ہے، دکان کا بجلی خرچہ نہیں ہے، بیچارہ اپنی محنت پہ لے آتا ہے بیچتا ہے، تو کہیں گے ٹھیلے والے کم تولتے ہیں۔ اور جب ٹھیلے والوں سے پوچھیے تو کہیں گے دکاندار کم تولتے ہیں، سب کے سب کم تولتے ہیں۔ آٹا والا یہ سمجھتا ہے تیل والا کم تولتا ہے،
اور تیل والا یہ سمجھتا ہے کہ آٹا والا، سبزی والا سمجھتا ہے کہ پھل والا کم تولتا ہے، پھل والا یہ سمجھتا ہے کہ سبزی والے، ہر چیز کے اندر وہ کمی اور زیادتی ہے، اور ہر جگہ آدمی اپنا حق پورا لینا چاہتا ہے اور دوسروں کا حق پورا دینا نہیں چاہتا ہے۔ یہ جو ہے اللہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی بری چیز ہے کہ دو معیار آپ نے کر رکھا ہے، اپنے لیے معیار کچھ ہے، دوسروں کے لیے معیار کچھ ہے۔ اللہ نے اس کے بعد کہا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، احکامات ہیں، آرڈر ہیں، اگر ان آرڈر کو آپ پابندی کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اللہ کی طرف سے سکون ملے گا، اور اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو سزا ملے گی۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی قانون کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ کرو گے تو یہ سزا، یہ کرو گے تو یہ انعام ملے گا، لیکن وہاں کوئی چیز اس کا تذکرہ نہیں آتا۔ شراب پر پابندی بہت سے حکومتوں نے لگا رکھا ہے، طرح طرح کی پولیس، طرح طرح کی CID، طرح طرح کے محکمے، سب کچھ موجود ہیں، لیکن شراب دھڑلے سے بکتی، اس لیے کہ انسان پولیس والوں سے نہیں ڈرتا، اس کا ڈر اگر دل میں موجود ہو تو انسان رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، پہاڑ پر ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی ہوگا، جب اللہ سے ڈرے گا تو اس کو ایک ایک انچ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے چلے گا۔ اور جب انسان پولیس کا ڈر ہوگا، آدمیوں کا ڈر ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، تو آپ یقین کیجئے وہاں چھپ کر کوئی کام کر لے گا، کسی نے دیکھا نہیں۔ جب نہیں دیکھا ہے تو کیسے آپ کو برا بھلا انسان کہے، لیکن وہ ذات دیکھتی ہے۔ چور کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میں چوری کرنے رات میں نکلا ہوں، تاریک رات ہے، دنیا کا کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ ذات دیکھ رہی ہے۔ اگر کہیں پکڑے گئے اور تم سے کہا ہے گواہ مانگا گیا، کوئی آدمی گواہی دے دیا، یا تم کو مارا پیٹا گیا، تم نے خود اقرار کر لیا، تو دنیا میں رہو گے تو دنیا کی سزا ملے گی۔ اگر اسلامی حکومت ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن اگر دنیا میں نہیں ہے، وہاں جب جائیں گے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آپ دنیا میں جو ان ہاتھوں سے کام کریں گے، کان سے کریں گے، زبان سے کریں گے، دل و دماغ سے جو سوچتے ہیں، پیروں سے جو چل کے جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس روز زبان پر میں کنٹرول کر دوں گا، زبان نہیں بولے گی، اس پر میں مہر لگا دوں گا، زبان کے اندر سے قوت گویائی میں چھین لوں گا، تمہارے ہاتھ اور پیر سب گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے فلاں کے باغ میں سے یہ پھل توڑا تھا، اے اللہ میں نے فلاں کے کھیت میں سے گنا توڑا تھا، فلاں کے کھیت میں چنا تھا، مٹر تھا، میں اکھاڑ کے لے گیا تھا۔ یہ آپ کا ہاتھ بتائے گا، آپ کا پیر بتائے گا کہ ان پیروں سے چل کر سنیما دیکھنے گیا تھا، ان پیروں سے چل کے کسی کو مارنے کے لیے گیا تھا۔ دنیا گواہی دے نہ دے، آپ کے یہ اعضاء گواہی دیں۔ اس وقت انسان ہکا بکا رہ جائے گا کہ اس کے فائدے کے لیے تو میں نے چرایا تھا، کہ کھائے گا آم بڑا اچھا لگے گا، پیسہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن یہی آ کے اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری کیا تھا، یقینی طور پر اس کی سزا اگر یہاں نہیں ملی وہاں سے بچ نہیں سکتی۔ لیکن تطفیف کے معنی عربی میں آتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا۔ لیکن ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اور جلدی جلدی تعدیل ارکان نہیں کر رہا تھا، کھٹا کھٹ مار رہا تھا، جیسے آپ کہتے ہیں کوے کی طرح ٹوٹ مار رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھ کے کہا لقد تففت فی الصلاۃ، تم نے نماز میں کمی کر دی۔ اس کا مطلب ہے جیسے چوری مال کی ہوتی ہے، چوری چیزوں کی ہوتی ہے، ایسے ہی عبادات میں بھی آدمی چوری کرتا ہے۔ کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے اوپر اتنا فرض ہے، کچھ دے کے سوچتا ہے مار دو ڈنڈی، کون جانتا ہے، لیکن اللہ سب جانتے ہیں۔
نماز میں آپ اگر کیا ہے تعدیل ارکان نہیں کرتے، کچھ اور چیزیں کمی کرتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب کہا لقد تففت فی الصلاۃ، اس کا مطلب تطفیف کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے، حقوق العباد سے بھی ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ تمام کے تمام میں بھی آدمی کمی کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو نقل کرنے کے بعد کہا لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر چیز کے اندر پورا پورا دینا ہے اور اس میں کمی کرنا، چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو۔ ایک آدمی روزہ نام پر رکھتا ہے کہ میں آج روزے سے ہوں، پتہ چلا کہ صبح کو ناشتہ کر کے منہ پوچھ کے باہر آیا، سب سے کہہ رہا ہے کہ میں روزہ ہوں، یقینی طور پر روزے میں ڈنڈی مارا ہے اس نے، روزہ نہیں ہے، وہ تو روزہ خور ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک آدمی اتنے لمبے سفر پہ گیا ہے حج کے لیے، اور جب انسان جاتا ہے تو رسماً دیکھا ہوگا سب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں بھیا کوئی بھول چوک ہوئی ہو، کوئی آپ کا حق ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ کیا دل سے وہ کہتا ہے؟ ایک طرف مقدمہ چل رہا ہے اور دوسری طرف اسی سے کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں حج پر، معاف کر دیجیے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو پہلے اس مقدمے کو بیٹھ کر صلح کر لیجئے نا۔ آپ نے کسی کی زمین لے رکھی ہے، کسی کا حق مار رکھا ہے، اور اس سے جا کے کہیں میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو وہ حق دے دیجئے نا، اس کے بعد تب کہیے کہ میں حق پہ جا رہا ہوں اور معلوم نہیں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ پہلے لوگ پانی کے جہاز سے جاتے تھے تو ان کو اندازہ ہوتا تھا 1.5 مہینہ لگ سکتا ہے، 2 مہینہ لگ سکتا ہے۔ آج تو آدمی جاتا ہے تفریح کے طور پر، یہاں سے سوار ہوا، وہاں اترا، وہاں چلا آیا، اور آنے کے بعد یہ کمی عبادت کے لیے گئے ہو نا، تو کمیاں اگر کچھ ہیں اس کو برداشت کر لو نا، اس کو لوگوں سے کہو مت۔ جب تم عبادت کے لیے گئے ہو تو عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ تطفیف کا تعلق صرف خرید و فروخت سے نہیں ہے، صرف لین دین سے نہیں ہے، صرف ناپنے اور تولنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہر چیز سے ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو لوگ حق کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے ہیں، جو لوگ لوگوں کا حق مارتے ہیں، کیا وہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ ایک دن میرے پاس آنا ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کریں گے اور قیامت بپا ہوگی، میدان محشر میں جائیں گے، میزان عدل قائم ہوگا، تمام نام اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر کہیں گے۔ یقینی طور پر اگر انسان کے دل میں اس پر یقین ہے تو وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں بہن نے لیا نہیں، بیٹی نے لیا نہیں، فلاں بہن نہیں لیا۔ آپ دیجئے تو، پیسے کی سب کو ضرورت ہے، اور جب آپ زبان سے کہتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہتی ہے بہن کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ نہیں تو کل میں کیسے بھائی کے ہاں آؤں؟ بھائی جو مجھے کبھی کبھی کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، کچھ تحفہ دیتے ہیں، میرے بچوں کو کچھ دیتے ہیں، یہ سب بند کر دیں گے، اپنا حق لے لیے ہو جاؤ۔ جیسے آج کل ہم لوگوں سے کہا جا رہا ہے لے لیے ہو ایک علاقہ، جاؤ وہیں، یہاں نہیں رہنا۔ اس وقت اجازت تھی، جو گئے ان سے آپ پوچھیے۔ جو لوگ یہاں رہے ہیں انہوں نے خود اس ملک کو پسند کیا ہے، وہ یہاں رہ رہے ہیں، ان کے دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہیں، پہلے نمبر کے شہری، بلکہ تم سے زیادہ وہ حقدار ہیں۔ انگریزوں کو بھگانے میں، دشمنوں کو بھگانے میں مسلمان سب سے پیش ہے۔ جہاں تمہارا پسینہ نہیں بہا ہے وہاں ان کا خون بہا ہے، اور آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا تو پسینہ بھی نہیں بہا ہے، وہ تو چاپلوسی کر رہے تھے، لیکن آج وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں تمہارا تو وہاں ہے، بھاگو یہاں سے۔ ارے ہم کو تو پہلے دن سے کہہ دیا گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔
یہیں ہم پیدا ہوئے ہیں، یہیں مریں گے، یہیں سے ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ تم کو تو جلا کے معلوم کہاں بہا دیا جاتا ہے، تم کو کیا ہے راکھ معلوم کہاں دریا میں چلی جاتی ہے، اڑا دی جاتی ہے، معلوم کہاں چلی جاتی ہے، وہاں بھی پہنچ جاتی ہوگی جہاں تم لوگ نہیں جانا چاہتے۔ لیکن ہم تو اپنی پسند سے یہاں آئے ہیں، تو اس لیے انسان اگر کوئی کسی بہن سے، بیٹی سے، کسی سے کہے تورا اتنا حق بنے تھے لے بے، تو کون بہن کہے گی ہاں میں لوں؟ لیکن آپ لے جائیے، اس کو دے دیجئے کہ یہ تمہارا حق ہے۔ لینے کے بعد اگر وہ واپس کر دے تب ہم سمجھیں گے کہ وہ اپنا حق نہیں لینا چاہتے۔ آج جب تک پتہ چلتا ہے باپ دادا کی کوئی زمین ہے، بہت سے لوگ اس میں ہیں وارث، جب تک نہیں پتہ ہے سب لوگ مست رہتے ہیں، اور جب پتہ چل گیا کہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو اگر بیچا جائے گا تو اتنے کا ملے گا۔ جتنے ورثہ ہیں جو وارث نہیں بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہر وقت سلام کرنا شروع، السلام علیکم۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بیچی ہے نا تو میرا حصہ بھی بنتا ہے، مجھ کو یاد رکھیے گا، جبکہ وہ نہیں اس کا حصہ بنتا، لیکن اس کے باوجود کو وہ بار بار سلام کرے گا، بار بار آئے گا، اور جب پتہ چل جائے گا کہ پیسہ آ گیا ہے تو رات دن ایک کر دے گا۔ اور اس وقت جب آپ کہیں گے دیکھو شرعی اعتبار سے اتنا حصہ فلاں کا، اتنا حصہ فلاں کا، تمہارا حصہ ہی نہیں بنتا۔ اچھا میرا حصہ نہیں بنتا، کل کھائے گیا تو، اور جا کے دوسرے لوگوں سے برائی بیان کرے۔ تو ہر چیز کے اندر انسان کا حق بنتا ہے، لیکن تطفیف کا آدمی کام کرتا ہے۔ آج کسی سے بھی پوچھ لیجئے، ایک آدمی کی 1 انچ زمین نہیں لوں گا، لیکن خود وہ اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھے اور اس کے بعد اپنے دل سے سوال کرے، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھا کیجیے۔ بعض مرتبہ لوگ مفتی سے اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ وہ جواز کا فتویٰ دے دیں، کوئی گنجائش نکال لیں۔ ایک آدمی نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ وہ لفظ صراحتاً کہہ لیا ہے، بیوی گئی اس کی۔ اب مفتی صاحب سے میں تو تاؤ میں تھا، فنا میں تھا، غصے میں تھا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ غصے میں کیا ہے؟ کوئی آدمی خوش ہو کر دیتا ہے کیا؟ کوئی آدمی کبھی سنے ہیں کہ اپنی بیگم کو بلائے کہ آپ نکاحی جوڑا جیسے پہنا تھا آپ طلاق کا جوڑا پہن لو اور بیٹھو سامنے، اس کے بعد 2 آدمی کو گواہ بنا کے پھر کیا ہے 3 گولیاں چلائے؟ کہیں نہیں سنتے ہوں گے۔ غصے ہی میں تو آدمی دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے اسی لیے دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، تاؤ میں مت آیا کرو، تاؤ میں آؤ، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، حالت بدل دو تاکہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے۔ یقینی طور پر انسان غصے ہی میں یہ سب کام کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مطففین کیا جانتے نہیں ہیں کہ ایک دن میرے پاس آنا ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ گھروں میں آپ دیکھیے بچے اگر بیٹھے ہوں، کوئی شرارت کر رہے ہیں، اچانک کوئی بڑا چلا جاتا ہے تو ان کے چہرے پر ایک طرح کی بدحواسی آ جاتی ہے، دیکھ لیا شرارت کرتے۔ وہ شرارت کوئی گندی نہیں ہے، مار پیٹ کر رہے تھے بھائی بہن آپس میں، وہ کر رہے تھے، کوئی غلط کام نہیں، لیکن جیسے ہی کوئی بڑا آ جاتا ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ میری رسوائی ہو گئی، بڑے نے دیکھ لیا۔ اگر ایک دم ہی بے شرم ہو تو بات دوسری، لیکن شرم و حیا کا اگر مادہ ہے تو انسان کیا ہے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، کوئی غلط کام کیا آپ نے اور 4-5 آدمیوں نے دیکھ لیا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کاش زمین پھٹ گئی ہوتی، میں اندر چلا گیا ہوتا، کوئی دیکھنے نہ پاتا۔ لیکن تصور کیجیے یوم یقوم الناس لرب العالمین، ساری کائنات جب رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت اگر آپ سے کہا جائے گا اس نے فلاں کا حق مارا ہے، اس نے فلاں کا حق مارا ہے، اس نے اللہ کا حق مارا ہے، اللہ کے حق میں ڈنڈی ماری ہے، بھائی کے حق میں، بہن کے حق میں، سب کے حق میں ڈنڈی ماری ہے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ سارے لوگ موجود ہیں، اس میں جو رسوائی ہوگی وہ عجیب و غریب رسوائی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا،
اس دن مجھے رسوا مت کیجئے گا جب سارے لوگوں کو آپ دوبارہ زندہ کریں گے، جس دن مال نہیں کام آئے گا، اولاد نہیں کام آئے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اللہ نے جب کہا اسلم تو کہا تھا اسلمت لرب العالمین، اور پوری زندگی اس اسلام کا نمونہ تھا۔ لیکن ان کے زبان پر بھی یہ دعا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ اور ہم آپ کیا ہے، اگر ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں، کسی کو اگر غریب کو چندہ دے دیا تو 10 آدمی سے سنائیں میں نے فلاں کو دیا ہے، میں نے فلاں کی مدد کی ہے۔ اسی طرح سے تطفیف میں جو ملاوٹ ہے وہ بھی شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ میری رعایا کیسی ہے، کن لوگوں کو پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے۔ تو ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو گھر سے آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹیا جلدی سے پانی لاؤ، ملا دو دودھ میں، اجالا ہونے والا ہے، ابھی دودھ لینے والے آ جائیں گے، ان کے آنے سے پہلے ملا دو۔ تو بیٹی چونکہ اللہ پر ایمان رکھتی تھی تو اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، جو خریدنے والا آئے گا اس کو نہیں معلوم ہے، اس نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ میاں کیا ہے، اس کی ذات تو هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، کبھی غافل نہیں ہوتا، کبھی سوتا نہیں ہے، اونگ بھی نہیں آتی، ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس سے کیسے کیا جواب دیں گے۔ حضرت عمر نے اس گھر پر نشان لگا دیا، اور اس کے بعد صبح کو کیا ہے، اپنے کیا ہے کسی ذمہ دار کو بھیجا کہ ایک گھر پر نشان میں لگا کے آیا ہوں، اس گھر والی سے جا کے کہہ دو کہ عمر تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنے والے۔ بیٹے سے پوچھا تو کہا ابا آپ کا جو حکم ہوگا۔ تو جب پیغام بھیجا تو اس نے کہا کہاں امیر المومنین اور کہاں میں غریب، دودھ بیچ کر میں گزارا۔ تو اس نے کہا خود امیر المومنین نے رشتہ بھیجا ہے نا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اس بچی سے جو بچی پیدا ہوئی اس کی اولاد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔ اندازہ کیجئے مائیں جب اچھی ہوتی ہیں تو اولاد کتنی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن آج انسان کیا ہے، اللہ کے رسول ایک مرتبہ بازار سے جا رہے تھے، گیہوں رکھا ہوا تھا، ہاتھ ڈالا اندر گیلا اوپر سوکھا، تو کہا من غشنا فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو نہ کہے، نبی کا ماننے والا، نبی کا عاشق نہ کہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ دھوکہ دینا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ تو خیانت ہے ایک طرح کی۔ اللہ کے رسول نے صراحتاً کہا، اور آج دیکھ لیجئے ہر چیز میں ملاوٹ۔ تیل والا کہتا ہے دودھوا والا ملاتا ہے، دودھ والا کہتا ہے تیل والا ملاتا ہے، تیل والا کہتا ہے گھی والا ملاتا ہے، بیسن والا کہتا ہے آٹا والا ملاتا ہے، ہر جگہ ملاوٹ ہے، اور ہر آدمی دوسرے کے کندھے پر رکھتا ہے کہ میں نہیں ملاتا ہوں، وہ ملاتا ہے، جبکہ سب لوگ ملا رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ جب آدمی ناپ تول میں کمی کرے گا، حق مارے گا، تو ہم روزی قطع کر دیں گے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ روزی ایک دم بند ہو جائے گی، کم کر دیں گے اللہ میاں اس برائی کی وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ ساری نعمتیں آپ کے پاس ہوں گی لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے ایسے امراض میں اللہ مبتلا کر دیں گے کہ آپ ان چیزوں کو کھا نہیں سکتے جو آپ ہی کے دسترخوان پر۔ پتہ چلا مہمان آئے ہیں، ساری کیا ہے مٹھائیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، مچھلی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو کوئی ایسا مرض ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا دال کا پانی روٹی کا چھلکا اور کچھ مت کھائیے، کھائے نہیں کہ چلے جائیں گے۔ آدمی مرنا نہیں چاہتا، فوراً رک جاتا ہے اور کہتا ساری چیزیں اس کے دسترخوان پر ہیں، اس کے گھر میں ہیں، سارے لوگ کھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، شوگر کا مریض ہے، جتنی مٹھائی ہو سب کچھ ہو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لگائے گا تو خطرہ ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی انسان جو ہے فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ فقر محتاجی کو کہتے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے ہر آدمی ایک دوسرے کا محتاج، بڑا جو تاجر ہے اس سے بڑے کا محتاج،
اس سے چھوٹا جو ہے اس کا محتاج، اس سے چھوٹا جو ہے اس کا محتاج۔ آج کوئی کام آپ کو کرانا ہو، نہ جانے کتنے ادارے ہیں، ان اداروں میں کام کرنے والے ہیں، لیکن آپ کا چپل اور جوتا گھس جاتا ہے، جب تک یہ نہیں دیتے ہیں تب تک کام نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک طرح کی محتاجی ہے۔ اپنی مرضی سے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، اپنی مرضی سے آپ کھا نہیں سکتے، یہ تمام کی تمام ایک طرح کی محتاجی ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے بندوں کے حقوق کو مارا ہے، اللہ کے حقوق میں ڈنڈی ماری ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، اگر بندوں کا حق مار رہے ہیں تو اس کو ادا کریں، اور اگر اللہ کا حق مار رہے ہیں تو آج سے اس کو چھوڑ دیجئے، اور جو پچھلا حق مار چکے ہیں اللہ سے توبہ اور استغفار کیجئے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کو چین اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ آج ہمارے گھروں میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو چین اور سکون۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ بیمار ہوا، طرح طرح کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، سب لوگ دوا دیتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک حکیم صاحب کے پاس لے گئے، اس کے وزراء تمام چیلے چپڑ، اور حکیم صاحب نے دیکھا اوکھا، اس کے بعد پورے حالات پوچھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کسی خوشحال آدمی کا کرتا اس کو پہنا دیجئے، اور جو میں دوائیں دے رہا ہوں وہ کھلاتے رہیے، انشاءاللہ اس کو آرام مل جائے گا، صحت اس کو مل جائے گی۔ اب تمام وزراء تو خوشحال کا کرتا، یہ تو بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ سب سے پہلے کیا ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس گئے اور کہا بادشاہ سلامت بیمار ہیں اور ان کے لیے ایک کرتا چاہیے، وہ دے دیجئے۔ حکیم جی نے کہا ہے کہ پہن لیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ کہنے لگا ایک نہیں، مجھ سے 1000 کرتا لے لو، لیکن میں خوشحال نہیں ہوں، میں تو اندر سے بہت پریشان ہوں۔ اس کے بعد ایسے ہی دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، اس زمانے کے جتنے مالدار تھے سب کے پاس گئے۔ سب لوگ کہتے تھے کہ کرتا تو ہے، ایک نہیں 100 لے لو، لیکن خوشحال نہیں۔ تب اس کے بعد وہ گئے تو ایک غریب آدمی جو لنگی پہنے ہوئے صرف ایک تالاب کے پاس بیٹھ کے نہانے کے بعد پانی سے صحیح کھلواڑ کر رہا تھا، جب اس کے پاس پہنچے ہیں اور کہا بادشاہ سلامت بیمار ہیں، حکیم صاحب نے یہ علاج بتایا ہے، ہم بہت جگہ گئے لیکن کوئی کرتا دینے کے لیے تیار نہیں، کہہ رہے ہیں لے لو لیکن میں خوشحال نہیں۔ جانتے ہیں اس آدمی نے کیا کہا؟ اس آدمی نے کہا میں خوشحال ہوں، اللہ نے جس حالت میں مجھ کو رکھا ہے چین اور سکون کی زندگی مجھے نصیب ہے، لیکن کرتا میرے پاس نہیں۔ آج دنیا میں سب کے پاس کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب آپ تنہائی میں جا کے دیکھیں گے، اس سے پوچھیں گے، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بچوں سے پریشان، کوئی بیماری سے پریشان، کوئی پڑوسی سے پریشان، جس کو دیکھیے ہر آدمی بے چینی میں مبتلا ہے، اپنی نہیں تو دوسروں کی ہے۔ چائے خانوں پر بیٹھ کے فنا ایسا ہے، فنا ایسا ہے، فنا ایسا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے جب کسی انسان کے کان میں یہ بات پہنچتی ہے تو اس کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ شفیق انسان تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ ان سے بھی کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہم جانتے ہیں یہ لوگ آپ کو طرح طرح کے القاب سے نوازتے ہیں، آپ کا دل چھوٹا ہوتا ہے، آپ رنج اور غم میں مبتلا ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن آپ اس کو چھوڑ دیجئے، نظر انداز کیجئے، مجھ سے آپ تعلق برقرار رکھیے، میں آپ کو سب کچھ عطا کروں گا۔ تو آج انسان چین اور سکون نہیں ہے، بقیہ اس کے پاس سب ہے۔ چین سکون کہاں سے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے